کرنے جا رہی ہے۔ تو تو اس وقت میں اس تقریباً 20 یا 25 دن جو کلاسز چلے گی، سمجھے دورہ سمجھیے، یہ کلاسز جو چلیں گی، اس تعلق سے انشاءاللہ چند باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو وحی اتاری، اس میں تعلیم کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس میں ایک لفظ استعمال کیا، کہا اقرأ وربک الاکرم۔ الاکرم کا مطلب عزت ہے، لہذا معلوم یہ ہوتا ہے کہ امت مسلمہ کی عزت تعلیم حاصل کرنے میں پوشیدہ ہے۔ ماضی میں امت نے علم حاصل کیا، جب تک ماشاءاللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفاء راشدین کا علم رہا، امت جو ہے بہت زیادہ محفوظ رہی تمام فتنوں سے۔ اسی لیے اہل علم کہتے ہیں حضرت عمر کا ایمان، حضرت عمر کا علم، حضرت عمر کی دور اندیشی جب تک رہی، ماشاءاللہ امت مسلمہ ہر طرح کے فتنوں سے محفوظ رہی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو علم پر علم برتری دی ہے، اور فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا کہ وہ مٹی سے پیدا ہوئے آدم کے سامنے سجدہ کریں۔ تو یہ علم حاصل کرنا بہت ضروری ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ وقت میں امت کے زوال کا ایک بڑا سبب علمی تعلیمی پسماندگی ہے اور علم میں پیچھے ہٹ جانا ہے۔ تو میں مبارکبادی دیتا ہوں اپنے شاگرد رشید کو کہ انہوں نے ماشاءاللہ رمضان کی آمد سے پہلے امت کو ماہ رمضان کے ماہ سیام سے متعلق کچھ چیزیں بتانے کی ایک تدبیر سوچی، اور اس پر انشاءاللہ سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہوئے چند باتیں بتائی جائیں گی۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے ہم علم حاصل کرتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہم کو اپنے زندگی میں جو احکام ہوتے ہیں ان احکام کو بھی حاصل کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے۔ آپ جانتے ہیں عقیدہ توحید تو الحمدللہ بہت بڑی نعمت ہے، اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ عقیدہ توحید کے بعد مکی صورتوں کو چھوڑ کر کے مدنی صورتوں میں دیکھیں گے اللہ تعالیٰ نے احکام کو بیان کیا ہے۔ یہ روزہ اسلام کا تقریباً چوتھا رکن ہے، یہ کئی اعتبار سے منفرد ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، میں خود اس کا بدلہ ہوں۔ تو یہ نماز، حج، زکوٰۃ، ان تمام ارکان اسلام میں روزہ اس اعتبار سے ممتاز ہے کہ ہر ایک کا بدلہ بتا دیا گیا، مگر رمضان کے روزوں کے بدلہ نہیں بتایا گیا، بلکہ کہا گیا کہ میں خود اس کا بدلہ ہوں ماشاءاللہ۔ تو سورہ بقرہ میں رمضان سے متعلق مسائل بتائے گئے ہیں، اور اسی طریقے سے سورہ بقرہ ہی میں شہر رمضان، اور یہ بات بھی آپ یاد رکھیے کہ پورے قرآن کریم میں کسی اسلامی مہینے کا ذکر نہیں ہوا۔ 12 مہینے ہیں بلکہ بتایا گیا، اس میں 4 مہینے حرمت کے ہیں، سورہ توبہ میں آیا ہے، مگر رمضان کا ذکر اللہ نے خاص طور پر ذکر کیا، کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، وہاں کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ تو ایسے وقت میں رمضان کے مسائل کو جاننا بھی بہت ضروری ہے۔ اسلاف کہتے ہیں، ابو سلیمان الدرانی رحمہ اللہ، کہ رمضان آنے سے 6 مہینہ پہلے بولتے اللہم بلغنا رمضان، اے اللہ رمضان پہنچا دے، اور رمضان پہنچنے کے بعد اپنی کمر کس لیتے۔ ہماری روحانی تربیت اور تزکیہ نفس کے لیے بہت بڑا بہترین یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مطلب تربیت کے لیے ایک بڑا آفر ہے یہ۔ تو رمضان میں عمل کر کے 6 مہینے تک ان اعمال کی قبولیت کی بڑی فکر کرتے تھے۔ یہ رمضان یہ ہمارے لیے سمجھے ٹرننگ پوائنٹ ہے، ہماری زندگیوں میں برکت لانے، ہمارے زندگیوں میں تبدیلی لانے، روحانی تربیت کے لیے اللہ کی طرف سے پیدا کردہ یہ بڑا بہترین کورس ہے۔ جس نے رمضان کو پایا تو ماشاءاللہ وہ بڑا خوش نصیب رہا، اور اس سے بڑھ کر خوش نصیبی اس کی ہے جس نے رمضان سے متعلق علم حاصل کیا۔ گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میں آپ کے سامنے یہی بتانا چاہتا ہوں کہ آپ جیسے نماز کے مسائل سیکھتے ہیں، زکوٰۃ کے مسائل جانتے ہیں، حج کے مسائل جانتے ہیں، ویسے روزے کے مسائل کو بھی سیکھیں، تیاری کریں۔ جیسے ہم آپ سے پوچھتے ہیں ایک جگہ، اور آپ کو اگر شادی میں جانا ہوتا ہے تو کیسے تیاری کرتے ہیں آپ؟ تو اس طریقے سے یہ روحانی تربیت کا جو مہینہ آ رہا ہے، مکمل طور پر اس کے لیے تیاری کریں۔ تیاری کیا ہے؟ اس کے مسائل کو ہم جانیں، مرد بھی جانیں، خواتین جانیں، بچوں کو مکمل طور پر اس کے احکام و مسائل کے بارے میں باتیں بتائی جائیں۔
اور اس تعلق سے ایک بات یہ بھی ہے کہ ہماری شریعت تو ماشاءاللہ قیامت تک آنے والے سارے مسائل کا حل بتاتی ہے. تو میں یہ دورہ چلانے والے علماء سے گزارش کروں گا کہ رمضان کے مسائل سے متعلق ساری چیزیں بیان کریں، ساتھ میں موجودہ وقت میں جو مسائل امت کو پیش آ رہے ہیں اس کو بھی مکمل طور بیان کریں. مثلا رمضان حالت روزہ میں انجیکشن لینا، حالت روزہ میں سرما لگانا، حالت روزہ میں جو یہ مسائل آتے ہیں نا، ان مسائل پر بھی جو ہے گفتگو کریں تاکہ اس دورے میں حاضر ہونے والے مرد و خواتین کو، حضرات کو، سب کو مکمل طور پر علم حاصل ہو جائے. تو اگر ہم رمضان کے مسائل کا، اس کے فضائل کا اگر علم حاصل کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ اس علم کی روشنی میں اگر اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنے میں لذت بھی حاصل ہوگی. مثلا جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اگر سورہ فاتحہ کا ترجمہ سمجھتے ہیں تو مت سمجھیے آپ کی نماز میں خشوع و خضوع آ جاتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دورے کی وجہ سے امت کے مرد و خواتین کو، سارے گھر والوں کو رمضان سے متعلق جو احکام مسائل جانیں گے. اگر ہم اس علم کی روشنی میں، علم حاصل کرنا عبادت ہے، مگر اس علم کی روشنی میں اگر آپ جو ہے روزے رکھتے ہیں، میں سمجھتا ہوں ماشاءاللہ روزوں میں وہ لذت آئے گی جو آپ نے کبھی ماضی میں نہیں پائی ہوگی. اسی لیے سلف کہا کرتے تھے من عبد اللہ بالحب والخوف والرجاء فهو مومن حقیقی. عبادت کے 3 ارکان بتائے جاتے ہیں. سب سے پہلے ہے محبت، جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اس کی محبت ہونا، جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اس کا خوف بھی چاہیے، اور جس ذات کی عبادت کر رہے ہیں اس کا ہمیں ثواب سے امید بھی رکھنا چاہیے. لہذا یہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندے کو قریب کرتا ہے. اسی طریقے سے ہمیں خوف بھی ہونا چاہیے کہ اگر ہم رمضان میں صحت و تندرست ہو کر روزہ چھوڑ دیتے ہیں تو اللہ کو کیا جواب دیں گے. اور جیسا اللہ کے نبی نے فرمایا من قام رمضان من صام رمضان ایمانا واحتسابا، یہاں دیکھیے ثواب کی امید اگر آپ رکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آخرت میں ثواب بھی دے گا. اور یہ روزے قیامت ہمارے لیے قرآن کی شفاعت کے ساتھ ساتھ یہ بھی جو ہے سفارش کریں گے، کہے گا روزہ اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے جس نے جو ہے صرف تیری وجہ سے اپنا کھانا بھی چھوڑا، پینا بھی چھوڑا، اور جو ہے اپنی تمام شہوتوں کو قربان کیا. اور قیامت کے دن روزے دار کو جو مطلب اعزاز دیا جائے گا، معلوم ہے کہ جنت کے دروازوں میں سے الریان نامی دروازے سے داخل کیا جائے گا. جب وہ داخل ہوں گے تو ماشاءاللہ جب دروازہ بند کر دیا جائے گا. ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ مادہ پرستانہ دور ہے، ہم اپنی جسمانی تربیت پر بہت زور دیتے ہیں، اور رمضان آتا ہے تو ہم صرف کھانے پینے پر زور دیتے ہیں، سحری میں، افطار وغیرہ میں کھائیے، لیکن اپنے نفس کی تربیت پر بھی مکمل طور پر توجہ دیجیے. رمضان یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، جسمانی تربیت کا مہینہ نہیں ہے، یہ مہینہ ہے روحانی تربیت کا. لہٰذا علم کی روشنی میں اگر ہم روزے رکھیں گے اور اسی طریقے سے ہم جو بھی عبادت کریں گے تو ماشاءاللہ ہماری عبادتیں بھی قبول ہوں گی اور ہم کو لذت بھی ملے گی. آخر میں ایک بات بتا کے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں. سورہ فاتحہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کہا کہ اے اللہ تو ہم کو نہ چلا یہود و نصارہ کے راستے پر. یہ یہود جو ہیں ان کے اندر علم تھا، عمل نہیں تھا، سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ اور اسی طریقے سے نصارہ کے اندر عمل تھا، علم نہیں تھا. لہذا ہم علم حاصل کر کے عمل نہیں کرے تو یہودیوں کی روش پر جا رہے ہیں. جیسا آپ لوگ جو یہ مسائل پڑھ رہے ہیں سیکھیں گے انشاءاللہ، اس پر عمل کیجئے. اور اسی طریقے سے امت کا وہ طبقہ جو عمل کر رہا ہے علم کے بغیر، تو ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ نصارہ کرسچن کیوں گمراہ ہوئے، بولے تو لِأَنَّهُمْ عَبَدُوا اللَّهَ عَلَى جَهْلٍ، اس لیے کہ انہوں نے جہالت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی. میں اپنے شاگرد رشید کو مبارکبادی پیش کرتا ہوں کہ ان کے اندر ماشاءاللہ امت کی رہنمائی کرنے کا ولولہ بھی ہے، جذبہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ جذبہ باقی رکھے. اللہ تعالیٰ ہمارے شاگرد کو امت کے نفع بخش بنائے، اور جو بھی مرد و خواتین اور جو بھی سامعین، مشارکین، مشارکات اس دورے میں شریک ہوں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو شروع ہی سے اخلاص نیت کے ساتھ علم حاصل کرنے، ریاکاری کے فتنے سے بچتے ہوئے، سلف صالحین کے منہج پر چلتے ہوئے علم حاصل کرنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. آپ تمام مشارکین سے گزارش ہے کہ جیسے آپ نے اس افتتاحی پروگرام میں شریک ہوئے ہیں، وقت کی پابندی کیجیے. حصول علم کے دوران جن آداب کا لحاظ کرنا چاہیے اس کا بھی لحاظ کیجیے، اور اخلاص نیت سے بیٹھیے. اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ میں نہیں آتا تو اچھے انداز سے پوچھیے، سستی مت برتیے. علم حاصل کرنے سے ہی
ہم وہ اپنا کھویا ہوا مقام حاصل کر سکتے ہیں جو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حاصل کیا، جو حضرات صحابہ اکرام نے حاصل کیا۔ لہٰذا عبادت کے اندر علم ہوتا ہے تو ماشاءاللہ اس علم میں حلاوت آتی ہے، بندے کو لذت بندگی حاصل ہوتی ہے، ایمان کی مٹھاس ملتی ہے، اور ہم یہود و نصارہ کے روش سے ہٹ کر ماشاءاللہ مخالفت کرتے ہوئے علم کی روشنی میں، بصیرت کی روشنی میں اللہ کی عبادت کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے روزوں میں بھی برکت دے گا، اور ہم سب کو علم کی روشنی میں عبادت اگر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی فائدہ دے گا، آخرت میں فائدہ دے گا۔ انہی باتوں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر میں نے کوئی صحیح بات کہی ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، سبقت لسانی میں نے کوئی غلط بات کہہ دی ہے تو میرے اور شیطان کی طرف سے ہے۔ اللہ ہم سب کی اصلاح فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور اپنی زندگیوں میں اور ایک مرتبہ رمضان کی مبارک بہاریں دیکھنے اور علم کی روشنی میں روزوں کے سارے روزوں کے سارے فرائض کو انجام دینے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ہر فتنوں سے بچا کر رکھے، جنگی ماحول سے بچا کر رکھے، امن و سلامتی کے ساتھ ہمیں رمضان تک پہنچائے، اور ہمیں ریاکاری کے فتنوں سے بچاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ نے رمضان کی جیسے قدر کی ویسے ہمیں رمضان کی قدر کرنے والا بنائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیرن، بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم نے الحمدللہ شیخ محترم نے بے انتہا مفید باتوں کی جانب ہماری رہنمائی کی۔ میں شیخ محترم کو امید دلاتا ہوں کہ آپ نے ہماری جن باتوں کی جانب رہنمائی کی ہیں، ہم آگے کی کلاسوں میں یقیناً ان باتوں کا خیال رکھیں گے، اور انشاءاللہ تعالی آپ کا ہم بے انتہا شکر گزار ہیں کہ آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ وقت دیا۔ فجزاکم اللہ خیرن وبارک اللہ فیکم۔ اور الحمدللہ شیخ محترم نے تقریباً ان باتوں کی جانب رہنمائی کر دی ہیں جو اب مجھے وہ باتیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ استقبال رمضان مبارک کا استقبال کیسے کیا جائے، لیکن دو ایک باتیں میں بتا کر اس مجلس کا اختتام کا اعلان کروں گا۔ دو ایک باتیں ضروری، اس سے پہلے میں یہ بتاؤں کہ زوم اپلیکیشن پر چیٹ باکس میں اٹینڈنس کا آپشن دیا گیا ہے، تو آپ لوگ اٹینڈنس کمپلیٹ کر لیں تاکہ آپ لوگوں کی حاضری شامل کی جا سکے، ہمارے پاس نوٹ ہو سکے۔ رمضان المبارک کے آنے سے پہلے دو ایک باتیں میں بتاؤں گا بس۔
تو رمضان المبارک کے آنے سے پہلے پہلے ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ رب العالمین یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ آنے والا ہے یہ ہمارے لیے بابرکت بنائے، کیونکہ مہینہ بذات خود بابرکت ہے، لیکن کبھی بسا اوقات کیا ہوتا ہے کہ انسان اس بابرکت مہینے کی برکتوں کو حاصل کرنے سے محروم رہ جاتا ہے۔ اتنا عظیم مہینہ ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں، شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، اللہ کی رحمت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ تو اتنا عظیم مہینہ ہے یہ، اس مہینے میں فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ، ہاں، رغبت رکھنے والوں کو، مسابقت کر لے جانے والوں کو، سب کو چاہیے کہ اس مہینے کا یقینی فائدہ کما حقہ جو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے وہ فائدہ اٹھائیں۔ ہاں، اور رمضان آ رہا ہے تو ہمارے دلوں میں یہ ملال نہیں ہونا چاہیے یا یہ افسوس نہیں ہونا چاہیے کہ اب اس ایک مہینے ہم کو بھوکا رہنا پڑے گا نعوذ باللہ، یا اس ایک مہینے ہمارے مکمل چین و سکون کے دن نہیں رہیں گے، ایسا نہیں ہے۔ ہاں، اگر ہم طبی ناحیے سے دیکھیں تب بھی یہ مہینہ ہمارے لیے بے انتہا مفید مہینہ ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آ رہا ہوتا تھا تو اعلان کیا کرتے تھے کہ جاءکم شہر رمضان، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، شہر برکت، برکتوں کا مہینہ ہے یہ، یغشاکم اللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمہیں اپنی رحمتوں کے اندر لے لے گا۔ ہاں، اس قدر یعنی بے انتہا مفید اور بے انتہا فضیلتوں والا مہینہ ہے۔ تو ینظر اللہ الی تنافسکم فیہ، اللہ تبارک و تعالیٰ اس مہینے میں تمہاری مسابقت کو، تمہاری ایک دوسرے سے دوڑ کو، یعنی ہر بندہ یہ کوشش کرے، ہر بندے کی یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ دل میں یہ جذبہ ہونا چاہیے کہ ہم نیکیوں میں نیک اعمال میں، اللہ کی عبادتوں میں ہم آگے بڑھیں۔ ہاں، ہر بندے کی، ہر فرد کی یہ کوشش ہونی چاہیے۔ فیباہی بکم ملائکتہ، ہاں، اللہ رب العالمین کے فرشتے بھی اس معاملے میں تم پر نظر رکھتے ہیں۔ فَأَرُوا اللَّهَ مِنْ أَنفُسِكُمْ خَيْرًا فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ، اس بابرکت مہینے میں، اس فضیلتوں والے مہینے میں، اس بہترین مہینے میں، اس ایمان والے مہینے میں، یعنی ایسا مہینہ جس میں سارے مومن بندوں کے دلوں میں ایمان بیدار ہو گیا ہوتا ہے، ایمان کی حرارت پیدا ہو جاتی ہے، ایسے مہینے میں جو بندہ یقینی طور پر فائدہ نہ اٹھا سکے، پیارے نبی علیہ السلام نے کہا کہ سب سے بڑا بدنصیب بندہ ہے۔ اللہ اکبر! تو کیا ہم اس بات کے لیے تیار ہیں کہ ہم اس مہینے، یہ مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اس سے فائدہ نہ اٹھا سکیں اور بدنصیبوں میں شامل ہو جائیں؟ اتنا عظیم مہینہ ہماری زندگی میں آئے اور ہم اس کے جو فوائد ہیں، اس کی جو برکتیں ہیں، اس کی جو فضائل ہیں، اس کی جو حسنات ہیں، ہم ان سے فائدہ نہ اٹھا سکیں، ہاں، ہم ان ساری چیزوں کو جو ہے اپنی زندگی کا حصہ نہ بنا سکیں اور بدنصیبوں میں شامل ہو جائیں۔ اللہ نہ کرے کہ ہمارے ساتھ ایسا ہو اور ہم ان لوگوں میں شامل ہوں جو جن کو پیارے نبی علیہ السلام نے بدنصیبوں میں شامل کیا ہے۔ تو ہر بندے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان آنے سے پہلے صبح و شام کی دعاؤں میں، نماز کے بعد کی دعاؤں میں، تہجد کی دعاؤں میں، جب دعا کی قبولیت کا وقت، ہر وقت یہ دعا کرے کہ اللہ، جو رمضان کا یہ جو رمضان کا مہینہ آ رہا ہے نا، یہ مہینہ میرے لیے یقینی طور پر یہ مہینہ میرے لیے خیر و برکت والا مہینہ ہو۔ ہاں، ہر بندے کے دل کی یہ دعا ہو، ہر بندے کے دل میں یہ جذبہ ہو کہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ خیر و برکت والا مہینہ ہو میرے لیے، یہ مہینہ جو آ رہا ہے یہ فضیلت والا مہینہ ہو میرے لیے، یہ مہینہ جو آ رہا ہے اس کے اندر ہم اپنے ایمان کو اور زیادہ بلندیوں پر لے جا سکیں۔ ہاں، یہ ہمارے دلوں میں یہ جذبہ ہونا چاہیے۔ دوسری بات کیا ہے، جیسا کہ شیخ محترم نے بھی جانب اشارہ کیا کہ رمضان کا مہینہ جب آ رہا ہے تو اس سے پہلے کیونکہ اتنا عظیم مہینہ، ہاں، تو اس سے آنے سے بہت پہلے ہی ہمیں چاہیے کہ اس کے مسائل، اس کے احکام، اس کے فضائل، یہ ساری چیزیں پہلے ہی جان لیں۔ ظاہر سی بات ہے، اتنا عظیم مہینہ اگر ہم اس کے مسائل کو نہیں جانیں گے، اس کے احکام کو نہیں جانیں گے، اس کی فضائل کو نہیں جانیں گے، اس میں جو اللہ کی عبادات جو اس مہینے کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں ہم ان کو نہیں جانیں گے، تو ذرا سوچیں کہ پھر ہم اس مہینے کو کیسے اللہ کی عبادت میں گزار پائیں گے۔
ہم اس مہینے کے مسائل کو نہیں جان پائیں گے تو یہ مہینہ کیسے ہمارے ایمان کو تازہ کر پائے گا؟ ہم اس مہینے کے فضائل کو نہیں جانیں گے تو ہم کیسے اس مہینے کی فضیلتوں کو حاصل کر پائیں گے؟ اور پھر وہی ہوگا جو حدیث رسول سے ہمیں پتہ چلا کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ مَنْ حُرِمَ فِيهِ رَحْمَةَ اللَّهِ، کہ بدقسمت اور بدنصیب ہے وہ بندہ جو اللہ کی رحمت سے محروم رہ جائے. کیونکہ ہمیں جب پتہ ہی نہیں ہوں گی یہ ساری چیزیں تو یقینی طور پر ہمیں محروم ہونا ہی ہوگا. ہاں، تو ہم محروم نہ ہو پائیں اس لیے ہم اس مہینے کے فضائل کو جانیں، ہم اس مہینے کے مسائل کو جانیں، ہم اس مہینے کے احکام کو جانیں، ہم اس مہینے میں جو اللہ کی عبادات ہیں ان کو جانیں، ہم اس مہینے میں جو اللہ کی عبادات ہیں ان کی کیا ان کا مقام کتنا بڑھ جاتا ہے، ان سب ساری باتوں کو جانیں، سمجھیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کا عزم کریں. ہاں، تب جا کر ہم خوش نصیب بندوں میں شامل ہو پائیں گے، ہے نا. اور اس کے بعد جو چوتھی بات اس مہینے کا استقبال ہم کیسے کریں؟ تو اس مہینے کا استقبال ہم ایسے کریں، دیکھیے اگر ہمارے گھروں میں سے کسی گھر میں شادی بیاہ کی کوئی محفل ہوتی ہے، کوئی پروگرام ہوتا ہے، ہاں، یا اسی طریقے سے کوئی جلسہ جلوس ہوتا ہے، کوئی بھی معاملہ ہو تو اس میں پلاننگ کرتے ہیں، ہم ترتیب کرتے ہیں نا. پھر جب یہ بابرکت مہینہ جب آ جائے تو آنے والا ہو تب بھی تو ہمیں یہ سب کچھ کرنا چاہیے. ہاں، تب بھی تو ہمیں اس کی تیاری کرنی چاہیے. ہمیں یہ تیاری کرنا ہے کہ یہ مہینہ، یہ بابرکت مہینہ، یہ فضیلت والا مہینہ، یہ نیکیوں والا مہینہ، یہ ثواب والا مہینہ یہ آ رہا ہے. ایمان کو تازہ کرنے والا مہینہ یہ آ رہا ہے. تو ہم اس میں اللہ کے عبادات کے معاملات کیسے کریں گے؟ ہم اس مہینے میں اللہ کے عبادات میں کس قدر آگے بڑھیں گے؟ قرآن مجید کی تلاوت کا معاملہ ہے، کتنی روزانہ ہم کتنا قرآن پڑھیں گے تو ہم اس ماہ مبارک میں مکمل مہینے میں کتنی مرتبہ قرآن مجید مکمل ختم کر پائیں گے؟ تراویح کا معاملہ ہے، ہم تراویح میں تیاری کے لیے کتنا آرام کریں گے؟ کتنے اوقات اللہ کے عبادت میں گزاریں گے؟ کتنے اوقات ہم ذکر و اذکار میں گزاریں گے؟ یہ ماہ مبارک آنے والا ہے، اگر بائی چانس اس میں کچھ ہمارے لیے پرابلمس ہو گئے تو ہم ان کو کیسے فیس کریں گے؟ ہمارے لیے مسائل آ گئے تو ہم ان کو کیسے ہم کیا سمجھتے ہیں رمضان کی تیاری کا مطلب؟ ہم کیا سمجھتے ہیں معلوم ہے نا؟ بس یہ کہ ہم راشن غلے کا سارا انتظام کر لیں، افطار کا سارا انتظام کر لیں، سحری کا سارا انتظام کر لیں، ایک دوسرے کو دعوتیں دے لیں، افطار پارٹیاں کر لیں، یہی سارا کچھ ہم سمجھتے ہیں. یہ رمضان کی تیاری، مکمل تیاری یہ نہیں ہے. رمضان کی تیاری میں بہت بڑی چیز ہے یہ کہ ہم رمضان میں اللہ کی عبادات میں جو وقت گزارنے والے ہیں، وہ اوقات ہم اللہ کی عبادت میں گزاریں گے تو ان کے لیے ہم پلاننگ کریں. دیکھیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تقوی والا مہینہ ہے، ہمارے دلوں میں تقوی ہے، ہمارے دلوں میں ایمان ہے. اس مہینے کا ہم صحیح طور پر فائدہ اٹھا کر، صحیح طور پر اس مہینے کو ہم استعمال کر کے، یوز کر کے ہم اس سے صحیح طور پر فائدہ اٹھا سکتے ہیں. اور فائدہ اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ ہم اس مہینے میں اپنے تقوی کو، اپنے دلوں میں اپنے تقوی کو بڑھائیں، اپنے دلوں میں اپنی ایمان کو تازہ کریں. سب سے بڑا فائدہ تو یہی ہے. اور یہ سب اسی وقت ہوگا جب ہم آنے والے مہینے یعنی رمضان المبارک کی مکمل تیاری کریں، پلاننگ کے ساتھ، پلاننگ کے ساتھ تیاری کریں. تو یہ چند باتیں ہیں جو اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہمیں کرنا ہے. میں ایک سرسری طور پر پوائنٹ ٹو پوائنٹ بتاؤں گا آپ کو. سب سے پہلی چیز کہ یہ ماہ مبارک جو آنے والا ہے یہ بے انتہا مبارک مہینہ ہے، تو اس کا استقبال ہم کو پوری دلی خوشی اور مسرت کے ساتھ کرنا ہے. اور جس طریقے سے ہمارے گھروں میں کوئی مہمان، بہت ہی امپورٹنٹ چیف گیسٹ کوئی آنے والے ہوں، کوئی بڑے مہمان آنے والا، ہم کس طریقے سے ان کا استقبال کرتے ہیں؟ کیسے ان کا ہمارے گھر میں خوشی کا موقع ہوتا ہے، شادی بیاہ کا موقع، ہم کیسے شادی بیاہ میں دولہے کا استقبال کیسے کرتے ہیں، دلہن کا استقبال کیسے کرتے ہیں؟ تو رمضان کا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ ہم پوری خوشی کے ساتھ، پوری مسرت کے ساتھ، پورے دل میں ایمان کو تازہ کرتے ہوئے ہم اس کا استقبال کریں. دوسری چیز جو ہماری ذمہ داری بنتی ہے وہ یہ کہ اس رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم اللہ سے دعا کریں.
سلف میں نے بتایا جیسا کہ سلف سال بھر مکمل سال پہلے ہی اس کے رمضان آنے کا انتظار کرتے تھے، اس کے لیے دعائیں کرتے تھے. تو کم از کم اتنے دنوں پہلے ہم سے نہیں ہو سکتا تو 1 مہینہ باقی ہے. ہم اپنے ہر وقت کی دعاؤں میں، صبح و شام کے اور نماز کے بعد کی، تہجد کی، ہر قبولیت کے اوقات جو ہے، ہر دعا میں یہ دعا کریں کہ اللہ جو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، پہلی بات تو اللہ تو یہ رمضان کا مہینہ ہمارے زندگی میں پھر سے ایک بار لا، کیونکہ ہم اس بات کی گارنٹی نہیں دے سکتے کہ اگلی آنے والی صبح ہماری زندگی میں آئے گی بھی یا نہیں آئے گی، نہیں دے سکتے اس بات کی گارنٹی. ہاں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح واذا اصبحت فلا تنتظر المساء. صبح ہو جائے تو شام کا انتظار مت کرو، اور شام ہو جائے تو صبح کا انتظار مت کرو، کیونکہ کسی کی زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، پتہ نہیں کب کون اس دنیا سے چلا جائے، پتہ نہیں کب کس کی سانس رک جائے. ہاں تو پھر رمضان کا تو پورا 1 مہینہ باقی ہے نا، 1 مہینہ رمضان کا باقی ہے. تو اس مکمل 1 مہینہ آنے سے پہلے ہم اللہ سے دعا کریں کہ اللہ سب سے پہلی چیز تو یہ رمضان کا جو مہینہ آنے والا ہے یہ ہماری زندگی میں آئے، ہماری زندگی کو کچھ دراز کر دے کہ اس مہینے کو ہم پا لیں. ہاں پہلی چیز یہ. دوسری یہ دعا کریں کہ اللہ یہ جو مہینہ آنے والا ہے یہ ہم اس کی برکتوں کو، اس کی فضیلتوں کو، اس کے ثواب کو، اس کی نیکیوں کو ہم حاصل کر سکیں، اس کے حق کو ادا کر سکیں، اس سے ہم فائدہ اٹھا سکیں، اور بد نصیبوں میں سے نہ بنے. کن لوگوں میں سے نہ بنے؟ بد نصیبوں میں سے نہ بنے، خوش نصیبوں میں سے بنے. اس مہینے کو پا کر اللہ کی رحمت کو پانے والوں میں سے بن جائیں. اللہ تو ہمیں ان لوگوں میں سے بنا لے. ہاں یہ دعا کریں. اللہ تو بیماریاں جو مجھے دے رہا ہے کم از کم اس مہینے تک، اس مہینے میں ان بیماریوں کو تو ہم سے اٹھا لے، تاکہ ہم پوری طریقے سے اس مہینے سے فائدہ اٹھا سکیں. اس مہینے میں جو روزے رکھنے وہ روزے رکھ سکیں، اس مہینے میں قرآن کی تلاوت کر سکیں، اس مہینے میں اپنے گناہوں کا استغفار کروا سکیں، اس مہینے میں ہم تراویح میں، قیام اللیل میں اوقات گزار سکیں، اس مہینے میں ہم ہر قسم کی نیکی، ہر قسم کا اچھا کام، صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو خوش کر لیں، اللہ کو راضی کر لیں. ہاں کوئی ہم سے ہمارا جو خاص ہمارا فرینڈ ہوتا ہے، دوست ہوتا ہے بہت خاص، ہاں ہم سے ناراض ہو جائے، ہم کتنا مناتے ہیں اس کو، اس حد تک گر جاتے ہیں کہ جب تک وہ مان نہیں جاتا اس سے ہم گڑ گڑاتے رہتے ہیں، اس کو مناتے رہتے ہیں، کوششیں کرتے رہتے ہیں. میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے بہنوں، میری ماؤں، اللہ تعالی ہم سے بہت ناراض ہے. ہمارے گناہ گار ہونے کی وجہ سے، ہمارے جو ہے ہماری غلطیوں کی وجہ سے، ہمارے اللہ کی عبادات میں سستی کی وجہ سے بہت ناراض ہے اللہ. یہ مہینہ آنے والا ہے، ہم دعا کر کے، ہم نیکیاں کر کے، ہم صدقہ و خیرات کر کے اللہ کو راضی کر لیں، اللہ کو منا لیں، گڑ گڑا کر، رو کر، آنسو بہا کر. ہاں اللہ کو منا لیں. ہاں یہ دعا ہماری ہونی چاہیے، اور یہ دعا ہم کریں اللہ سے کہ اللہ ہی رمضان آنے والا جو ہے ہم کو اس لائق بنا کہ ہم اس سے فائدہ اٹھا سکیں. ہاں یہ ساری دعائیں ہماری ہوں. اور اس کے بعد تیسرا پوائنٹ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اس مہینے کے مسائل کو سیکھ لیں. یہ مہینہ بہت ہی فضیلتوں والا مہینہ ہے جیسا کہ میں نے بتایا. تو اگر ہم مسائل نہیں جانیں گے، احکام نہیں جانیں گے، فرائض نہیں جانیں گے، ہاں ذمہ داریاں اس مہینے میں کیا ہے، یہ مہینہ گزارنا کیسے ہے، ہم یہ ساری باتیں نہیں جانیں گے، نہیں سمجھیں گے، محروم رہ جائیں گے یا نہیں رہ جائیں گے محروم، بدنصیبوں میں سے ہو جائیں گے یا نہیں ہو جائیں گے. اللہ تو ہمیں بدنصیبوں میں سے مت بنا، اللہ تو ہمیں محروموں میں سے مت بنا. ہاں تو اور یہ نہ ہونے کی وجہ سے، یہ نہ ہونے کے لیے ہمیں اس ماہ مبارک کے مسائل کو جاننا، اس کے احکام کو جاننا، اس کے فرائض کو جاننا، اس کے سنن و نوافل کو جاننا، اس کی فضیلتوں کو جاننا، اس کے اجر و ثواب کو جاننا، یہ سب کچھ بے انتہا ضروری ہے. اور انشاءاللہ تعالی ہم نے جو کورس شروع کیا ہے 15 دنوں کا، ابھی میں بتاؤں آپ کو کہ اس کورس کے لیے ہمارے پاس الحمدللہ تقریباً 100 سے زیادہ، یعنی تقریباً 130 پارٹیسپینٹس نے ہمارے فارم کو سبمٹ کیا تھا، اور اس کورس کو شریک ہونے کے لیے درخواست دی تھی. لیکن یہ پروگرام چونکہ یوٹیوب پر لائیو آنے والا تھا، اور اس لیے، اور دوسری بات کہ کافی تاخیر سے بھی شروع ہوا، اس لیے شاید ہماری بہت سی بہنیں، ہمارے بہت سے بھائی، ہمارے بہت سے جو ہے پارٹیسپینٹس جو اس میں شریک ہونے کے لیے وقت نکالے تھے، انہوں نے اپنے وقت کی اہمیت کے پیش نظر وہ شریک نہیں ہو سکے. اور اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ صرف 26 پارٹیسپینٹس ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں،
لیکن مجھے امید ہے کہ 26 حضرات بھی کم نہیں ہیں، بڑی تعداد ہے الحمدللہ. مجھے امید ہے کہ میں جو باتیں بتا رہا ہوں ان باتوں کا فائدہ انشاءاللہ پہنچے گا سب کو. اور تو کم از کم اتنے لوگ تو آگے اس کا فائدہ ضرور آگے اٹھانے کے لیے یہ لوگ تو جڑیں گے ضرور. ان کے ساتھ ساتھ اور جو بہت سارے حضرات نہیں جڑ سکے ہیں وقت کی اہمیت کے پیش نظر 15 منٹ 20 منٹ لیٹ کلاس شروع ہونے کی وجہ سے نہیں جڑ سکے ہیں، وہ انشاءاللہ آگے ضرور ہمارے ساتھ آئیں گے. چونکہ آج پہلا دن تھا، یقینی طور پر پرابلمس آنی ہی تھی، کیونکہ بہت زیادہ تجربہ کار بھی نہیں ہیں ہم لوگ. ہاں تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں، اور آگے آپ لوگ خود بھی شریک رہیں، اور بھی جو لوگ نہیں شریک ہوئے ہیں ان کو سب کو شریک ہونے کی اور شریک کرنے کی کوشش کیجیے انشاءاللہ تعالی. چوتھی بات جو میں مختصراً عرض کر کے آگے بڑھوں گا کہ رمضان کا مہینہ جو مبارک مہینہ، برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اس میں جو بھی اعمال اور جو بھی نیکیاں ہمیں کرنا ہے، جو بھی اچھے کام ہمیں کرنا ہے، جو بھی عبادات اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، ان سب کو کر کے ہم کو ایک اللہ رب العالمین کی نظر میں، کیونکہ دنیا والوں کی نظر میں ہمیں اچھا بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم اللہ کی نظر میں اچھے بن جائیں، اللہ آٹومیٹک ہمیں دنیا والوں کی نظر میں محبوب بنا دیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. تو ہم یہ پلاننگ کریں، یہ ترتیب کریں، یہ سیٹنگ کریں کہ یہ مہینہ جو آنے والا ہے اس مہینے کو ہم کیسے گزاریں گے. ہاں، اس مہینے میں ہم اللہ کی عبادتیں کیسے کریں گے، اور کیا کچھ کر کے اللہ کے نزدیک ہم اچھے بن جائیں گے، اللہ کے نزدیک ہم خوش نصیب بن جائیں گے. تو یہ 4 اعمال، یہ 4 باتیں ہیں جو اس مہینے کے، اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے ہم سب کی ذمہ داری ہے اور ہم سب کو کرنا ہے. بس یہ چند باتیں تھی، انہی پر میں اپنی بات ختم کروں گا. اور آخر میں ایک اعلان میں کرتا ہوں کہ آج کا درس چونکہ یوٹیوب پر لائیو نہیں ہوا ہے، اگر یہ ہمارے پاس محفوظ ہوگا تو ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے. اور کیونکہ اس درس میں جو بھی باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے چند سوالات ہوں گے جو گوگل فارم کے ذریعے سے گروپ میں آپ کو بھیج دیے جائیں گے، اور کل کے درس سے پہلے آپ ان سوالات کا جواب دیں گے. اور بڑے تفصیلی جواب نہیں ہوں گے، بس صرف صحیح جواب منتخب کرنے کا سوال ہوگا. تو اس کو آپ کل کے درس کو شروع ہونے سے انشاءاللہ، کل وقت کی پابندی ضرور ہوگی انشاءاللہ، تو کل کا درس شروع ہونے سے پہلے اس گوگل فارم کو آپ فل اپ کر دیں اور اس کو کمپلیٹ کر لیں، سوالات کے جواب دے دیں، تاکہ ہمارے جو اس پروگرام کے لیے جو انعامات ہیں اور جو سرٹیفکیٹس ہم نے دینے کا وعدہ کیا ہے، ان 2 چیزوں کے ساتھ ساتھ روزانہ کے جو درس ہو رہے ہیں ان میں جو جوابات دیں گے ان میں سے روزانہ ایک فرد انشاءاللہ تعالی ہر درس کے بعد اگلے درس سے پہلے ایک فرد جو جواب دیں گے سب سے پہلے اور سب سے اچھا جواب. اور کئی سارے لوگوں نے ایک ساتھ جواب دیا ہے تو ہم قرآن اندازی کے ذریعے سے منتخب کریں گے کسی ایک فرد کو، اور انہیں ہم انشاءاللہ تعالی انعام سے نوازیں گے. ہاں انشاءاللہ تعالی. اور ایک ضروری بات میں یہ کہوں گا کہ جو لوگ نہیں شریک ہو پائے ہیں ان کو ضرور ہمارا یہ پیغام پہنچائیں کہ وہ آگے شریک ہوں. اور چونکہ رجسٹریشن فارم بند کر دیا گیا ہے اس لیے مزید لوگوں کے لیے اب موقع بھی نہیں ہے. بہرحال آج کی بات اور آج کی کلاس یہیں ہم ختم کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین یہ جو خوبصورت اور مفید پروگرام ہم شروع کرنے جا رہے ہیں، سب سے پہلے تو رب العالمین ہم کو اس پروگرام کے سلسلے میں، اس پروگرام کے تئیں ہماری نیتوں کو خالص کر دے، ہماری نیتوں کو صرف اور صرف تیری رضا کے لیے بنا دے. اللہ ہم اس پروگرام کو جو چلا رہے ہیں، ہمارے بہنیں، ہمارے بھائی، سب جو اس پروگرام کے تھرو ہم سے جڑے ہوئے ہیں، رب العالمین ہم سب کی نیتوں کو خالصتاً تیری رضا کے لیے کر دے. الہ العالمین یہ پروگرام ہم سب کے لیے مفید بنا دے. الہ العالمین یہ پروگرام جو ہم کرنے جا رہے ہیں اس پروگرام کو ہم سب کے لیے آنے والے رمضان کو مفید بننے کا ذریعہ بنا دے. اقول قولی هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحیم. تو آپ سب دعا پڑھ لیں اور اس طریقے سے اس پروگرام کا اختتام کیا جاتا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.